اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لگ بھگ عید کے بعد پہلا کلاس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، کیونکہ لگ بھگ 4-5 دن میں نے آپ کو کلاس نہیں دیا، کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے تھوڑے بہت مصروفیات رہی، تو انشاءاللہ آج سے لگاتار ہم آپ کا کلاس لے لیں گے۔ تو یہ جو ہم لیسن پڑھ رہے تھے سری نگر سے کرگل تک، تو اس کا آج ہم انشاءاللہ یہ چیپٹر ختم کر دیں گے۔ تو آگے چلیں گے ہم۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ تو جو کرگل کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، کیوں آپ نے دیکھا ہے کہ کرگل کی زندگی کس طرح کرگل کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، کرگل کون سے مقام مطلب کس بلائی چوٹی پر واقع ہے، کس طرح وہاں کے لوگ ان کا رہن سہن کس طرح ہے۔ تو یہ جو کرگل کا قصبہ ہے، یہ نباتات کی وجہ سے، یعنی کہ اس میں وہ جگہ زیادہ تر ہے جہاں صرف درخت دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں درخت اگتے نظر آتے ہیں۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو میں اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ کرگل کے بیچوں بیچ یہ دریائے سورو بہتا ہے، تو اس کا یہ قدرتی خوبصورتی نظر ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے یہ نخلستان۔ تو یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد، یعنی کہ جو قصبہ ہے اس کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آباد ہے۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کے عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو یہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو ایڈجسنٹ ٹو دا کرگل، یعنی کہ کرگل کے آس پاس جو لوگ ہیں، آس پاس کے جو گاؤں ہیں، ان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے، یعنی کہ اپنے ہندوستان سے باہر جو لوگ آئے ہیں، سیاح لوگ جو آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ باعث کشش ہے، مطلب یہاں لوگوں کا دل بہلتا ہے۔ تو اس میں کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اب بہت بڑے آفس بھی آ رہے ہیں، دفاتر بھی آ رہے ہیں، تو فارمز بھی آ رہے ہیں، اور ہوائی اڈے کی جو تعمیر ہوتی ہے، تو اس لیے کرگل میں اب ڈیولپمنٹ میں زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے سے یہاں کے لوگوں کی ان کی تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے، جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا، یعنی کہ جو پرابلم ان کو، جو حالات ان کو، مطلب کٹھن حالاتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا ماضی میں، تو آج وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت حد تک ان کی جو تکالیف ہے اس کا ازالہ کیا ہے۔ کرگل میں مسلمانوں اور بودھ آباد، یعنی کہ کرگل میں بودھ اور مسلمان آباد ہے، ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکھی اور بلتی بولتے ہیں، یعنی کہ ان کی یہ بہت دو تین زبانیں ہیں یہاں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے، یعنی کہ بودھی، بلتی اور پرکی، یعنی کہ لوگ تو یہاں زیادہ تر بلتی ہی بولتے ہیں، کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بودھ وہار، خانقاہ ہے، گمپے، مساجد اور امام باڑہ پہلو نظر آتے ہیں، یعنی کہ مساجد، بودھ وہار، یہاں خانقاہ ہے، جو گمپے ہیں، بہت بڑے مساجد یہاں نظر آتے ہیں کرگل میں، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں، یعنی کہ سب جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل بودھ مذہب کے لوگ ہیں، مسلمان مذہب کے لوگ ایک دوسرے کا بہت عزت کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے، جسے گنچا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس گنچے کے ساتھ کمر بند کر استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس، مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور
جینز پہننے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہاں کے لوگ بھی اب ماڈرن بن گئے ہیں، وہ جینز پینٹ لگاتے ہیں، جیکٹ لگاتے ہیں، باقی چیز لگاتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں ہیں وہ مذہبی اور ثقافتی قدروں کا اب آج بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ اب ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ہم اس کے کوشچن کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔